اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام بھی میرے مطابق بہت اہم ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا مجھے اور انہوں نے کہا کہ اس دن ایک بات ہوئی آپ کے توسط سے اور آپ سے بات ہوئی، تو اس بات کے سننے کے بعد میں 18 سال کے بعد صحیح طرح سو سکا۔ میں اپنے معاملات کی طرف جا رہا ہوں دوبارہ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے مجھ سے اس نے ڈسکس کی، تو یقیناً وہ آپ کے ذہن میں میرے اللہ نے ڈالی ہوگی، آپ کی تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات، اور واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی بات ہوتی ہے، جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یا ہم اللہ تعالیٰ کے وائی فائی کو پکڑتے ہیں یا ہم شیطان کے وائی فائی کو پکڑتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی وائی فائی میں ٹیون کرنے کی آپ کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خیر بھر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بات آپ سب کو بتائیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ ہماری جو مشکلات آتی ہیں، ہماری جو ہیڈلز آتے ہیں، ہماری جو فائنانشیل پرابلمز آتی ہیں، وہ زیادہ تر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کونیاں چبھی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ کچھ زیادتیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ کہ ہم سے ہوئی ہیں، اور کچھ زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ، مگر لوگوں کے دل پہ ان کا اثر ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا رکاوٹیں آ جاتی ہیں زندگی میں۔ تو اگر کوئی ایسے آدمی یا کوئی ایسا کوئی شخص یا کوئی خاتون یا کوئی بچہ یا کوئی بھی آپ کا باس یا کوئی بھی ریلیشن شپ آپ کو لگے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے ان کو ڈھونڈا اور وہ آپ کو نہیں ملے، انسٹاگرام سے بھی ڈھونڈا ہے، فون بھی آپ نے کیے، تو آپ ایک کام کیجیے گا۔ کام یہ کیجیے گا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے مائنڈ میں ایک ای میل لکھیں۔ اگر وہ احمد صاحب ہیں تو ان کے احمد صاحب، میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، میں نے آپ کو ڈھونڈا، آپ مجھے نہیں ملے، اب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور وہ ای میل سی سی کر دیجیے گا اللہ کو بھی۔ تو اس کی 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو اس بندے کے دل میں آپ کے لیے بڑا سکون آ جائے گا آٹومیٹکلی۔ دوسرا یہ ہوا کہ آپ کو بھی سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ہیڈرز جو ہے نا، اگر اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ کام کی بندش ہے، چاہے وہ کوئی صحت کی بندش ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہٹا دے گا۔ تیسرا، قیامت کے دن اگر وہ کلیم بھی کرے گا نا آپ سے، تو کلیم تو میرے اللہ کے سامنے کرے گا نا آپ کو، کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں پہ کہ نہیں، اس نے سی سی کیا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی چیز سے اگر کوئی ایسا بندہ اور جو آپ کے سامنے ہے ان سے معافی مانگ لیں، جو آپ نے لگا کی جاتی ہے، اپنی انا کے اوپر پیر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی گود میں جائیں گے۔ اپنی انا ایک ایسی چیز ہے، یقین کریں، کہ جو آپ کو سیدھا شیطان کے دربار میں پیش کر دیتی ہے ایسے کر کے، اور اللہ سے دور فرما دیتی ہے۔ تو انا جو ہے نا، وہ آپ کے اور اللہ کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جن لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، تو یہ بڑی چھوٹی سی لائف ہے، اس میں آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے درس میں نہیں ہیں، تو آپ ایک ای میل لکھیں اپنے مائنڈ میں، یا ایک ٹیکسٹ میسج بنائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو گواہ ضرور رکھے اور ان کو بھیج دیں اپنے مائنڈ کے سے۔ ایک تو ان کے پاس پہنچ جائے گی وہ فریکوینسی کے ذریعے، ان کو سکون ہو جائے گا، اور ایک آپ کے لیے بڑی آسانی میرا اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تو مجھے 18 سال کے بعد چین کی نیند آئی، جب اپنے ذہن میں نے کسی سے معافی مانگی، تو آپ لوگوں کو بھی ضرور بتائیں۔ تو یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا اس میں بالکل یقین کریں، کوئی ذاتی جو ہے نا، وہ نہ اس کی ہمیں تشہیر چاہیے اور نہ تشہیر کوئی کر سکتا ذاتی بات۔ فاسکرونی اذکرکم سب میرے اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کے، کہ جس چیز سے ہم سے ہماری کونی چبھی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ آنکھ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ان لوگوں سے بھی ہمیں توفیق دے معافی مانگنے کی۔